الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجأنا ومأوانا عوننا ومعيننا نورنا ونور ديننا ونور إيماننا ونور إسلامنا ونور قرآننا نور عيوننا ونور قلوبنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور فرشنا ونور عرش ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت، پیار اور الفت کے ساتھ آقا نامدار کل کائنات کے تاجدار حبیب کردگار قیامت کے دن میرا اور آپ کا بازو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر کے جنت لے جانے والی سونی سرکار حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پیارے پیارے بچوں، آج ہے ستمبر کی 9 تاریخ۔ چیخیں کم کرو یار اس کی۔ اور پرسوں تھی 7 ستمبر۔ سن 1970 میں جو انتخابات ہوئے تھے وہ تھے دستور ساز اسمبلی کے انتخابات کہ یہ پاکستان کا دستور بنائے گی۔ اس وقت ایسٹ پاکستان،
اور ویسٹ پاکستان، یہ دو الگ الگ صوبے تھے۔ یحییٰ خان نے پہلے برابری رکھی گئی تھی نا، مشرقی پاکستان یہ الگ صوبہ تھا اور ادھر ایک صوبہ تھا مغربی پاکستان۔ پھر یہ سیاستدانوں کے مطالبات کی وجہ سے مغربی پاکستان کو 4 صوبوں کے اندر تقسیم کیا گیا: پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان، اور ادھر بنگالیوں کا صرف ایک صوبہ تھا جسے کہتے تھے ایسٹ پاکستان، مشرقی پاکستان۔ یہاں کے ہمارے سیاستدان بھی شاید بنگالیوں سے جان چھڑانا چاہتے تھے، ان کو ان کے پورے حقوق نہیں دے رہے تھے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستان ٹوٹ گیا۔ پاکستان ٹوٹنے کے بعد اب جو ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے، یہاں پر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا کر، صدر بنا کر یہ بٹھا دیا گیا، صدر بھی اور سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی۔ اب پاکستان کا دستور بننا شروع ہوا۔ اب یہ دوسرا موقع تھا آئین کانسٹیٹیوشن کے بننے کا، جبکہ اس سے پہلے 56 میں بھی یہ دستور بن چکا تھا۔ پھر 58 میں جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگایا، دستور کو توڑ دیا، آئین کو توڑ دیا۔ 62 میں پھر نیا آئین بنا۔ ایوب خان رخصت ہوئے تو یحییٰ خان نے مارشل لا لگا دیا۔ اب اس نے اس نئی اسمبلی کو دستور ساز اسمبلی قرار دیا۔ اکثریت تو شیخ مجیب الرحمن کے پاس تھی۔ پتہ نہیں اندر کے معاملات تو ہم نہیں جانتے، اگر باقاعدہ وہی پارلیمانی سسٹم رہتا تو شیخ مجیب الرحمن پرائم منسٹر بنتا، وہ ادھر بھی حکومت کرتا اور ادھر بھی اس کی وفاق میں حکومت ہوتی۔ پنجاب اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی، لیکن خیر وہ صوبہ الگ ہو گیا۔ آپ کو تو یاد نہیں ہوگا، پتہ نہیں ہوگا، شیخ مجیب الرحمن نے مشرقی پاکستان میں کلین سویپ کیا تھا، صرف 2 سیٹیں کسی اور کے پاس گئی تھی، بس صرف 2 سیٹیں، باقی سارے مشرقی پاکستان کی سیٹیں شیخ مجیب الرحمن نے جیتی تھی۔ خیر مشرقی پاکستان الگ ہو گیا، بھٹو صاحب یہاں آ گئے، یہاں وہ پہلے صدر بنے۔ پھر دستور ساز اسمبلی نے اپنا کام شروع کیا۔
اور سن 73 کے اندر یہ پاکستان کا آئین بنا، اور آئین ساز کمیٹی کے اندر ہمارے اہل سنت کے قائد اہل سنت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو کراچی سے الیکٹ ہو کر اسمبلی میں پہنچے تھے، وہ بھی دستور ساز اسمبلی کے ممبر تھے۔ اب حکمت عملی ہوتی ہے، انہوں نے سب سے پہلے یہ مطالبہ کیا کہ دستور کے اندر مسلمان کی تعریف رکھی جائے کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے موچی دروازہ لاہور میں جلسہ تھا، ہمیں بھی اس وقت بڑا شوق ہوتا تھا، ہم بھی نورانی صاحب کے عاشقوں میں شمار ہوتے تھے، تو ہم یہاں سے جلسہ سننے گئے وہاں، تو میں نے خود اپنے کانوں سے سنا۔ دیکھو تشریح ہوتی ہے پریزیڈنٹ مینز سو اینڈ سو، پرائم منسٹر مینز سو اینڈ سو، چیف جسٹس مینز سو اینڈ سو، ہر کسی کی تعریف کی جاتی ہے، پریزیڈنٹ کون ہوگا، پرائم منسٹر کون ہوگا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں مسلمان کی بھی تعریف کرو، اور چونکہ یہ حکومت ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اسلامی ہوگا، پہلے جمہوریہ پاکستان تھا، اسلامی حضرت مولانا نورانی صاحب کی کوششوں سے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا۔ چونکہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، شرط ہونی چاہیے کہ صدر بھی صرف مسلمان ہوگا، پرائم منسٹر بھی صرف مسلمان ہوگا، چیف جسٹس یہ بھی صرف مسلمان ہوگا، اور کمانڈر ان چیف، چیف آف دا آرمی اسٹاف یہ بھی مسلمان ہوگا۔ لیکن مسلمان کی تعریف سب سے پہلے کرنی پڑے گی، اور انہوں نے اس وقت موچی دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا کہ اگر مسلمان کی تعریف نہ کی گئی تو سب سے پہلے اس کانسٹیٹیوشن کی دستور کی کاپی قومی اسمبلی میں پھاڑی جائے گی، پھر پورے پاکستان کے روڈوں اور گلیوں کے اندر اس کی کاپی پھاڑی جائے گی۔ بغیر مسلمان کی تعریف کیے ہوئے ہم کبھی اس آئین کو قبول نہیں کر سکتے۔ پتہ تو ہونا چاہیے نا مسلمان کون ہے۔ پھر اسمبلی میں بھٹو صاحب کی وزیر اطلاعات تھے مولانا حیات محمد خان، جو کوثر نیازی کے نام سے لوگوں میں جانے جاتے تھے۔ ایسے لوگوں میں تو ایک اور نام بھی مشہور تھا، لیکن میں وہ نام نہیں لیتا، مولانا کوثر نیازی۔ انہوں نے چیلنج کر دیا کہ یہ مولوی صاحبان یہ تو ایک تعریف پر اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے، مسلمان کی متفقہ تعریف نہیں دے سکتے۔ یہ چیلنج کس نے کیا تھا؟ کوثر نیازی صاحب نے۔ اور ہماری جمعیت علماء پاکستان کے ایک ممبر تھے وہاں، جامعہ امجدیہ کراچی کے شیخ الحدیث اور بہار شریعت جنہوں نے لکھی ہے، حضور محدث اعظم پاکستان کے استاد مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے صاحبزادے
مولانا عبد المصطفیٰ الازہری رحمۃ اللہ علیہ بڑے شگفتہ مزاج تھے، بڑے شگفتہ مزاج۔ ان کا ایک مزاح بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ جامعہ رضویہ تشریف لائے تو میں نے عرض کیا حضور ذرا ہمارے ہاں بھی تشریف لائیے محمد پورہ میں۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ رکشے میں بیٹھے تو میں نے کہا حضرت وہ چاچو بھی ہو جائے گی نا وہاں؟ کہا ہاں اس کا الٹ بھی کر لو۔ سمجھے نہیں آپ؟ چاچو کا الٹ کیا ہوا؟ چوچا کہ چوچا بھی کر لو بھائی۔ اچھا انہوں نے فوراً کاغذ پکڑا اور قلم سے مسلمان کی تعریف لکھی، اور وہاں جتنے علماء بیٹھے ہوئے تھے دیوبندی بھی جتنے بھی تھے سب کے سامنے یہ تعریف رکھ دی۔ انہوں نے پڑھا اور پڑھ کے سائن کر دیے۔ 5-7 منٹ کے اندر اندر متفق علیہ تعریف جو ہے مسلمان کی وہ اسپیکر صاحب ان کے ڈائس پر پہنچ گئی۔ اس وقت اسپیکر شاید ملتان کے تھے، صادق نام تھا شاید ان کا، یہ کیا تھا۔ اب اسی اسمبلی میں دیکھیں یہ صرف پہلی اسمبلی نہیں تھی پاکستان کی۔ پاکستان جب بنا تھا تو اکثریتی علاقہ جو تھا مسلمانوں کا اس پر مشتمل تھی اسمبلی۔ اس سے پہلے انتخابات ہو چکے تھے نا۔ اس اسمبلی کے اندر دیوبندی مولوی صاحبان موجود تھے، مولانا شبیر احمد عثمانی وغیرہ یہ لوگ موجود تھے۔ پھر دوبارہ اسمبلی بنی، اس میں بھی یہ علماء موجود تھے، لیکن اسمبلی کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، کسی اسمبلی کے سیشن میں ان دیوبندی اراکین اسمبلی کی موجودگی کے باوجود کسی کو بھی جرت نہیں ہوئی کہ لفظ ختم نبوت بھی منہ سے نکال سکتا ہو۔ یہ کام اگر اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تو سنیو تمہارے قائد علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی سے اللہ نے لیا ہے۔ قرارداد انہوں نے پیش کی تھی۔ آج کل کچھ خام خواہ کے دیوبندی بعض کلیم کرتے ہیں نہیں مولانا مفتی محمود صاحب نے قرارداد پیش کی، غلط ہے۔ یہ قرارداد نورانی صاحب نے پیش کی تھی، وہ اس کے تائید کنندگان تھے، مخالف نہیں تھے، یعنی سب کے مشاورت سے حضرت نورانی صاحب نے تحریک پیش کی۔ الحمدللہ بھٹو صاحب نے وعدہ کیا تھا نورانی صاحب سے، اللہ نے سمجھانے کا ملکہ بھی بڑا دیا ہوا تھا ان کو، بات بہت اچھے طریقے سے سمجھا لیتے تھے۔ بھٹو صاحب نے ایک ملاقات میں کہا نورانی میاں مجھے کیوں مولویوں والے مسئلے میں پھنساتے ہو، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم سے سیاسی بات کرو۔ نورانی صاحب نے فرمایا بھٹو صاحب یہ بتائیے آج کل پاکستان کا پرائم منسٹر کون ہے؟ انہوں نے کہا میں۔ نورانی صاحب نے فرمایا اچھا آپ ہیں پرائم منسٹر، تو اگر کوئی آج آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے اس ٹینور کے دوران کوئی کہے میں پرائم منسٹر ہوں تو بھٹو صاحب کہیں گے یہ تو بغاوت ہے، میرے ہوتے ہوئے جب تک میں پرائم منسٹر ہوں دوسرا پرائم منسٹر کیسے کہلوا سکتا ہے؟ فرمایا بس یہی بات ہے، آپ کا ٹینور ہے 5 سال کا اور میرے مصطفیٰ کی نبوت کا ٹینور ہے قیامت تک کا۔ اب کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ مسلمانوں کا غدار ٹھہرائے گا۔ پھر انہوں نے سمجھایا قادیانیوں کی سازشیں، تو بھٹو صاحب مان گئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرا آپ سے وعدہ رہا کہ انشاءاللہ 7 ستمبر کی شام کو جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس اجلاس میں ہم قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیں گے۔ اور نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت فرمائی ان دنوں، رات کو جلسہ
اور دن کو اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لینا، آرام نام کی تو شے کوئی نہیں تھی، بڑی بھرپور محنت ہو رہی ہے۔ بعض لوگ خام خواہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اصل مجاہد یہ لوگ ہیں، حضرت مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، بڑے پختہ حافظ قرآن بھی تھے۔ ہر سال وہ جناح مسجد، برنس روڈ کراچی، وہاں پر تراویح بھی سنایا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ مجھے وہاں بھی تراویح پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ سن 73 میں ایک سال آیا تھا، بلکہ دوسرا سال، کہ انہوں نے وہاں تراویح نہیں پڑھائی، کیونکہ وہ دستور ساز کمیٹی کا اجلاس چل رہا تھا نا، تو کبھی اسلام آباد، کبھی یہ، تو گھر ہوتے تو اپنے گھر پر تراویح پڑھاتے تھے۔ ابا جی قبلہ بھی اسی سال حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، سن 73 میں۔ بحری جہاز چلتے تھے نا، ہوائی جہاز پر تو کوئی جاتا تھا، ہوائی جہاز اتنے ہوتے بھی نہیں تھے۔ تو ابا جان قبلہ کو میں چھوڑنے گیا، تو پتہ کرایا نورانی صاحب کا، پتہ چلا کہ آپ کراچی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو ابا جی قبلہ نے اور میں نے بھی، اور چند ساتھی اور تھے، چھوٹی سی بیٹھک تھی ان کی، اس کے اندر انہوں نے تراویح پڑھائی اور ہم نے تراویح پڑھی۔ شاید اسی موقع پر انہوں نے سنایا یا کوئی اور موقع تھا کہ کسی مرید نے کہا ان کے ابا جان کو، حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ حضور وہ آپ کا شعر مجھے بہت پسند ہے۔ ارے کون سا؟ او جی آپ پڑھا نہیں کرتے تھے، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ فرمایا ہاں کبھی کبھی پڑھا کرتا تھا، اب یہ نہیں پڑھتا میں۔ اس نے کہا کیوں حضور، یہ شعر تو بہت اچھا ہے، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا اب میں اور پڑھتا ہوں۔ حضور وہ کون سا؟ مدینے جاؤں پھر نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں، مدینے جاؤں پھر نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں، در حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے، در حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے۔ اچھا، یہ اتنی شدید محنت، مدینے جاؤں مدینے جاؤں پھر نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں، مدینے جاؤں مدینے جاؤں پھر نہ آؤں وہیں پہ رہ جاؤں، در حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے، در حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول یا رسول بڑی شان، زندہ باد۔ تو کام کے 2-3 بندے بھی اسمبلی میں پہنچ جائیں نا، تو یہ جو ہے نا مسلک اہل سنت، اس پر پھر بہار آ سکتی ہے۔ لیکن بندے کام کے ہوں،
صرف یہ نہیں کہ میری ماں مر گئی اس لیے میں ختم دعا اس لیے میں سنیا، نہیں، کام کے بندے ہوں جن کو طریقہ سلیقہ بھی آتا ہو، وہ اگر اسمبلی پہنچ جائیں تو سنیت پر بہار آ سکتی ہے، لیکن لگتا نہیں ہے۔ اچھا خیر، اللہ تعالیٰ نے قائدین اہل سنت کی وجہ سے دین اسلام کو فتح عطا فرمائی، قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے۔ اب یہ سوال کرتے ہیں، ہم بھی یار مسلمان ہیں، ہمیں تم مسجد کیوں نہیں بنانے دیتے؟ دیکھو نا، عیسائی چرچ بناتے ہیں یہاں، ہندو یہاں مندر بنا لیتے ہیں، تو ہمیں کیوں مسجد بنانے کی اجازت نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں بھائی وہ اقلیت ہیں، وہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو اقلیت مانو نا، پھر کرو اپنا کام۔ جب تک تم اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے، مائنارٹی میں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے، ہم تمہیں اپنی علامتیں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دیکھیے، کوئی سکھ آ جائے مولوی بن کے، مسلمان بن کے کسی مسجد میں امامت شروع کر دے، اور یہ ہوا بھی ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں ایک یہودی پکڑا گیا تھا جو مولوی بن کے نمازیں پتہ نہیں کتنے سال تک نمازیں پڑھاتا رہا اور اندر ہی اندر اپنے کام کرتا رہا۔ اچھا، پتہ چل جائے ہمیں کہ یہ جو بندہ مصلی پر کھڑا ہے جس نے مسجد بنائی ہے، تو کیا ہم اس کو اس کی اپنی بنائی ہوئی مسجد میں امامت کرانے دیں گے؟ نہیں۔ تم نے کچھ بنانا ہے تو کوئی اور بناؤ، اپنا گردوارہ بناؤ، یہاں مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو قادیانیوں، تم نے بھی اگر کچھ بنانا ہے نا تو اپنی کوئی عبادت گاہ بناؤ، یہ مسجد یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے، بس۔ یہ کوئی کافر، کوئی مرتد مسجد نام کی یہ کلمہ طیبہ نہ لکھ سکتا ہے قانونی طور پر، نہ یہ ہمارے سامنے پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قادیانی محمد اپنے نبی کو کہتے ہیں، اپنے نبی کو، وہ جو محمد الرسول اللہ ہے نا، وہاں سے آمنہ کا لال مراد نہیں ہوتا، چراغ بی بی کا بیٹا مراد ہوتا ہے، کیونکہ خود اس نے کہا ہے نا، منم مسیح زمانو منم کلیم خدا، منم مسیح زمانو منم کلیم خدا، منم محمد و احمد کے مجتبی باشد، یعنی اس زمانے کا موسیٰ کلیم اللہ بھی میں ہوں، اور اس زمانے کا عیسیٰ روح اللہ بھی میں ہوں، اور میں ہی محمد ہوں، میں ہی احمد ہوں، میں ہی مجتبی ہوں، میں ہی چنا گیا ہوں۔ تو بھی یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے مراد یہ چراغ بی بی کا بیٹا مرزا قادیانی کو لیتے ہیں، اس لیے ہم انہیں دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ میرے سامنے سورۃ انعام ہے، 8واں پارہ ہے، یہاں اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یہ جو شیاطین ہیں نا، یہ بھی اپنے ستونگڑوں کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وہی ہوتا ہے چپکے سے اندر بات ڈالنا، ایک وہی رب رحمان فرماتا ہے اور ایک وہی شیطان بھی کرتا ہے۔ رب رحمان وہی فرماتا ہے اپنے بندوں پر جن کو اللہ نے نبوت کے لیے سرفراز فرمایا ہوتا ہے، اور شیطان اپنے ستونگڑوں کی طرف وہی کرتا ہے، کیوں؟ لیجادلوکم، تاکہ وہ تم سے جھگڑا کرنا شروع کر دیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ
اے لوگو اگر تم نے ان چتونگڑوں کی بات کو ماننا شروع کر دیا تو پھر انکم لمشرکون، تو تم دائرہ اسلام سے نکل کر مشرک بن جاؤ گے۔ اچھا اب دیکھیے، یہ کہتا تھا مجھ پر وحی آتی ہے، پیدا ہوا تھا سن 1839 کے اندر۔ کون سے سن میں؟ 1839، کبھی کبھی 40 بھی کہہ دیتا تھا۔ یہ نارووال کے بارڈر کی پچھلی طرف ایک گاؤں ہے قادیان، یہاں مغلوں کی ایک آبادی رہتی تھی، کچھ لوگ رہتے تھے قادیان میں۔ ایک جوڑا تھا جس کے خاوند کا نام تھا مرزا غلام مرتضیٰ، اس کی بیوی کا نام تھا چراغ بی بی۔ ان کے ہاں یہ لڑکا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا غلام احمد، اور یہی مرزا غلام احمد قادیانی بعد میں مشہور ہوا کہ اس نے اپنا الگ فرقہ بنایا۔ 39 میں پیدا ہوا، پھر بڑے ہو کر اس نے کچھ لوگوں سے پڑھا بھی، فارسی پڑھی، عربی پڑھی، اس طرح کی کتابیں پڑھی، کچھ تفسیر پڑھی، خود لکھتا ہے۔ اور اس کے استادوں میں ایک نام آتا ہے فضل الہی، ایک نام آتا ہے فضل احمد، بعد میں بنا یہ نبی، حالانکہ اللہ کا نبی کسی سے بڑا نہیں کرتا، وہ تو ساری دنیا کو پڑھانے کے لیے آتا ہے، ڈائریکٹ اس کا استاد اللہ تعالی ہوتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رب رحمان نے رحمت کی لوریاں دے دے کر اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ہے۔ اچھا پھر اس نے سیالکوٹ آ کر وہ گردوا کیا کہتے ہیں، گرداوری کرتے ہیں جو پٹوار پنے کا اس نے امتحان بھی دیا لیکن فیل ہو گیا۔ نبی تو امتحانوں میں فیل نہیں ہوا کرتے، نبی خواہ شہید ہو جائیں لیکن کامیاب قرار دیے جاتے ہیں، فائز و صاحب مرام قرار دیے جاتے ہیں، کامیاب ہے انسان، لیکن یہ ہو گیا فیل۔ پھر جب وہاں سے واپس آیا اس نے دینی کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا، دینی کتابیں شوق تھا اس کو بھی اندازہ تھا کہ مولوی بن جائے نا بندہ اور پھر مناظرے شروع کر دے تو مشہور بڑی جلدی ہو جاتا ہے، اور ہے بھی ایسے ہی۔ میرے کئی شاگرد نے 1-2 مناظرے کی، اللہ نے بڑی شہرت دے دی ان کو۔ اسی طرح وہ پہلے بنا مناظر اسلام، کبھی آریہ سے مناظرہ، کبھی ہندو سے مناظرہ، کبھی عیسائی سے مناظرہ، شہرت حاصل کرنے کے لیے مناظرے کیے۔ حالانکہ مسئلہ سن لو، جو بندہ شہرت حاصل کرنے کے لیے مناظرہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ سے فائدہ نہیں ملتا، فائدہ اسی کو ملتا ہے جو حق اور سچ ثابت کرنے کے لیے میدان میں کھڑا ہو جائے، ایسے نہیں اللہ کی بارگاہ سے نفع نہیں ملتا۔ اچھا ایک تھا عیسائی جس کا نام تھا ڈپٹی عبداللہ آتھم، اس کے ساتھ اس نے امرتسر میں مناظرہ شروع کر دیا۔
22 मई सन 1893 को मुनाजरा शुरू हुआ। 22 मई पूरा दिन गुजर गया, मुनाजरा ख़त्म नहीं हुआ। 19 मई, 23 मई, 25 मई, 10 दिन गुजर गया, मुनाजरा ख़त्म नहीं हुआ। 15 दिन तक लगे, 15 दिन मुनाजरा जारी रहा, मुनाजरा ख़त्म नहीं हुआ। 3 तारीख इस मुनाजरे के दौरान इसको आई कै आई इसको। इसके साथ एक बड़ा माहिर हकीम होता था, उस हकीम का नाम था, क्या नाम था इसका यार पहले, उस खबीस हकीम नूरुद्दीन। ये महाराजा कश्मीर का ख़ास तौर पर ख़ास शाही हकीम था। मिर्ज़ा को उसने वरगलाया या उसने मिर्ज़ा को वरगलाया, में उसने देखा इसने कै की है आथम ने, तो उसने कहा मिर्ज़ा जी ये 6 महीने नहीं जे कटेगा। 15वें दिन मिर्ज़ा ने आन के कहा ओए लोगो, मैं भी सोचता था मुझे अल्लाह ने कहाँ फंसा दिया। अच्छा वैसे कोई मुनाजरा 15 दिन चलता नहीं, 15 दिन मुनाजरे, हमारे भी मुनाजरे वीडियो पर मौजूद है ना। सबसे लंबा मुनाजरा वो 7 घंटे का था। वो भी एक वाबी मौली साहब थे तालिबुर रहमान, खाम खा जिद कर बैठे, नहीं मैं तो 8 घंटे मुनाजरा करना है, 8 घंटे मुनाजरा करना है। मैं कहता था यार मुद्दई मैं हूँ, अब मुझे पता है ना मैं कितनी देर में अपना केस साबित कर सकता हूँ, तो मैं तो 2 घंटे के अंदर केस साबित कर दूंगा अपना। 1 घंटा तुम लोगे, 1 घंटा मेरा, इंशाअल्लाह। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अच्छा वो 7 घंटे हुए उस तालिबुर रहमान के साथ मुनाजरे में, वो लोगों ने जोश में आके कहा नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब जब या रसूल अल्लाह का नारा लगा तो या रसूल अल्लाह तो मुश्किल कुशा भी है ना। उनका सदर खड़ा हो गया, कहूँगा ये नारा कभी साहबा ने लगाया हो तो हम अपनी शिकस्त लिख देंगे, तुम खामखा गलत नारे लगाते हो। मैं फट खड़ा हो गया, मुस्लिम शरीफ मेरे पास मौजूद, मैंने कहा मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 419, जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत करके मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए थे, फ़साइदर रिजालु वन्निसाउ फ़ौक़ल बुयूते वतफ़र्रक़ल गिलमानु वल ख़दमु फ़ित्तुरुक़ि युनादूना या मुहम्मद या रसूल अल्लाह, या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। के औरतें मर्द छतों पर चढ़कर सरकार के आने का नज़ारा कर रहे थे, लड़के और गुलाम गलियों में जुलूस निकालने लगे, लेकिन जुलूस भी चुप करके नहीं बल्कि नारे लगा रहे थे या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। जब मैंने विजदानी कैफियत में ये नारा लगाया, बस फिर वो भागते ही भाग गए। जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। अब मिर्ज़ा 15वें दिन बोला, कहने लगा
اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا اور کہہ دیا ہے کہ تو پیچھے ہٹ جا مناظرے سے۔ بھاگنے کے لیے کو بہانا چاہیے تھا نا، تو پیچھے ہٹ جا۔ فی دن 1 مہینہ لے گا یہ آتم، اور آج سے ٹھیک 15 مہینے بعد آتم دنیا سے چلا جائے گا، مر جائے گا۔ اگر یہ نہ مرا تو مجھے جھوٹا کہنا، مجھے کذاب کہنا، میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اب اگر اللہ کا وعدہ ہوتا تو وہ پورا ہو کر رہتا۔ یہ وعدہ کس کا تھا؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم فإن اطعتموہم انکم لمشرکون۔ اچھا، اب اس کا بیٹا لکھتا ہے، شاید وہ ستمبر 94 کی کوئی تاریخ تھی، آخری 5 ستمبر یا 4 ستمبر، جب وہ 15 مہینے پورے ہونے تھے۔ اچھا، اس نے بندے بھیج کے مروانا چاہا لیکن نہیں مرا۔ وہ سو رہا تھا جس کمرے کے اندر، اس کمرے میں سانپ بھی چھوڑا گیا لیکن وہ نہیں مرا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کو اپنی زبان، اسی کی اپنی زبانی جھوٹا ثابت کرانا تھا نا۔ اس کا بیٹا بشیر الدین لکھتا ہے سیرت مہدی کے اندر، جب وہ آخری رات آئی تو قادیان کے اندر کوہرام بپا تھا۔ یا اللہ جلدی مارو نو، یا اللہ، رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اور ہمیں حضرت صاحب نے کہا، مرزے نے کہا یہ کنکریاں لے جاؤ، ہم نے اس پر کچھ پڑھا بھی تھا، اور وہ جو اندھا کنواں ہے وہاں جا کے پھینک کے آ جاؤ، لیکن پیچھے سے مڑ کے نہیں دیکھنا۔ وہ کہتے ہم یہ بھی کر کے آئے۔ جب وہ صبح ہوئی، 15 مہینے پورے ہوئے، صبح ہوئی، اتنا بے شرم آدمی تھا، باہر نکل کے کہنے لگا مبارک کو وچوں مر گیا جے۔ وچوں مر گیا جے یہ کیا ہوتا ہے؟ وچوں مر گیا جے، حالانکہ اس نے کہا تھا اس مدت کے اندر اگر آتم نہ مرا تو مجھے کذاب بھی کہنا، مجھے دجال بھی کہنا، مجھے جھوٹا بھی کہنا۔ ہم کہتے ہیں واقعی اللہ تعالیٰ نے تیرے منہ سے سچ نکلوایا ہے، تو کذاب بھی ہے، تو دجال بھی ہے، تو بڑا جھوٹا بھی ہے، مکار بھی ہے۔ ارے نبوت کی شان دیکھنی ہو تو اللہ کے محبوب کو دیکھو۔ ہمارے محبوب علیہ السلام نے اپنے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکے والوں سے فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ میں تمہارے اندر اتنے برس رہا ہوں، تم نے میرے ہر کردار کو دیکھا ہے، ذرا انگلی تو رکھ کے دیکھو میرے کریکٹر پر، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ یہ بھی پوچھا تھا هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، یہ میں 40 سال تک تمہارے درمیان رہا ہوں، بتاؤ کسی بھی موقع پر تم نے مجھے جھوٹا محسوس کیا یا صادق پایا؟ کہنے لگے جی آپ کو ہر مرحلہ کے اندر ہم نے صادق بھی پایا ہے، امین بھی پایا ہے۔ ہمارے آقا تو صادق تھے، امین تھے، اور یہ تو جھوٹا تھا۔ تو بھئی کیسے ہم تمہیں نبی مان لیں؟ اچھا، ہم کیوں چیختے ہیں زیادہ؟ یہ تو آپ سب کو پتہ چل گیا ہے نا کہ حکومت بڑی پیاری ہوتی ہے، بڑی پیاری ہوتی ہے حکومت۔
جس کی بھی حکومت ہو. مثلاً پچھلا پرائم منسٹر تھا عمران خان، لیکن پی ٹی آئی والے سارے سمجھتے تھے کہ ہماری حکومت ہے بھائی، ہماری حکومت ہے، چلو تمہاری حکومت صحیح. اب اس سے حکومت چھن گئی تو چانگرا مار دینے سارے کے نہیں مار دے، شور باندھے نے ہائے حکومت گئی حکومت گئی. اس کا تو ٹینور بھی 5 سال کا تھا نا، اور ہمارے آقا کی جو حکومت اس کا ٹینور کتنا ہے؟ اچھا، ابراہیم علیہ السلام تھے پہلے، میں بات کی بات شروع کر رہا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام جب تک تھے سکہ کن کا چلتا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا. ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، سکہ کن کا چلتا تھا؟ ان کا. ابراہیم علیہ السلام کا سکہ بند ہو گیا تھا. پھر موسیٰ علیہ السلام آئے تو سکہ کن کا چلنا شروع ہو گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. پھر زمانہ گزرتا گیا آ گئے جناب عیسیٰ علیہ السلام، تو اب سکہ کس کا چلنا شروع ہو گیا؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پورے 600 سال بعد نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرما ہوئے. آپ نے کہا میں نبی ہوں. اب سکہ کس کا چلنا شروع ہو گیا؟ کیا آج عیسیٰ علیہ السلام کا سکہ چلے گا؟ نہیں چلے گا. کس کا سکہ چلے گا؟ مدینہ شریف چلے جاؤ تو وہاں بھی محمد الرسول اللہ. مکہ شریف چلے جاؤ تو وہاں بھی محمد الرسول اللہ. کراچی چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، انگلینڈ چلے جاؤ، 100 سال بعد بھی پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ نبی کریم علیہ السلام کا سکہ کب تک چلے گا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب، ہم نے آپ کو ساری نوع انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. سرکار کا سکہ قیامت تک چلے گا. کب تک چلے گا؟ قیامت تک چلے گا. اب اگر درمیان میں ہم کسی اور کو نبی مان لیں، جس طرح کہ مرزا نے کہا تھا، تو اس کا مطلب ہے اپنی حکومت گنوانے کی بات ہم کر رہے ہیں. نہیں اور مرزائیو جتنا مرضی ٹل لگا لو، ہم اپنی حکومت، اپنے آقا کی حکومت تو ہماری حکومت ہے نا، ہم اپنی حکومت جانے نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کا آرڈر ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. تو بھئی اس لیے ہم چیختے ہیں کہ نہیں ڈاکہ مت ڈال، ہم تمہیں ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے، یہ ڈکیٹی ہے. اور نہیں ڈکیٹی ہے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی تو آئیں گے نا. ہاں آئیں گے لیکن ان کو نبوت کب ملی تھی؟ سرکار کے بعد کے پہلے؟ سرکار سے پہلے. اور جب وہ آئیں گے تو اپنا سکہ تو چلانے نہیں آئیں گے، وہ بھی سکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا ہی چلائیں گے.
حالانکہ حدیث شریف کے اندر ہے جب آپ دمشق کی جامع مسجد کی مشرقی سائڈ والے سفید مینارے پر اتریں گے، اس وقت فجر کی نماز کے لیے تکبیر پڑھی جا چکی ہوگی، حضرت امام مہدی مصلی امامت پر جلوہ فرما ہوں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، ایک آدمی کا سر اتفاقاً اٹھ جائے گا، وہ دیکھے گا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر مینار کے اندر تشریف فرما ہو گئے ہیں۔ وہ چیخے گا آ گئے آ گئے آ گئے، فرشتے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنے قدموں پر چل کر سیڑھیاں اتر کے نیچے آئیں گے، امام مہدی ان کو دیکھ کر مصلی چھوڑ دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اس امت کی عزت اسی کے اندر ہے، پہلا امام آپ ہو، میں مقتدی بن کر مصطفیٰ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تشریف لایا ہوں۔ میرے لجپال آقا نے بھی فرمایا کیف انتم کیف انتم اور کیف انتم، تمہاری ٹوریں دیکھنے والی ہوں گی، اذا نزل ابن مریم فیکم، جب مریم کا بیٹا تمہارے اندر تشریف لائے گا، وَإِمَامُكُم مِّنكُمْ، اور امامت کرنے والا میں مصطفیٰ کا امتی ہوگا۔ ہاں، پہلی نماز امام مہدی پڑھائیں گے اور پھر باقی کی نمازیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پڑھائیں گے، لیکن کون سے قانون پر عمل ہوگا؟ قرآن والے قانون پر۔ وہ کون سا سکہ چلائیں گے؟ مصطفیٰ علیہ السلام والا سکہ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اس نے شیعوں سے سن لیا کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ان کے 313 بڑے مخلص صحابی ہوں گے، تو اس نے بھی اپنے 313 مخلص باوفا لوگوں کی لسٹ شائع کی۔ اب مجھے صحیح نمبر یاد نہیں، 153 نمبر پر یا 159 نمبر پر ایک مرید کا نام اس نے لکھا ہے، عبدالحکیم خان پٹیالہ والا۔ کون سا نام ہے؟ عبدالحکیم۔ کہتا ہے میں نے ان سب کا اخلاص دیکھ لیا ہے، میرے بڑے مخلص ہیں یہ، لیکن اللہ کی شان، جس طرح فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا نا اللہ نے، اسی طرح مرزے کے مریدوں میں عبدالحکیم خان بھی آ گئے۔ اس نے جب غور سے دیکھا نا تو اس نے کہا یہ نال تو فراڈی ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو بڑا خبیث قسم کا انسان ہے۔ اس نے اپنا ہی دعویٰ ٹھوک دیا اور اس نے کہا 4 اگست یا 5 اگست، وہ تاریخ پھر بھول رہا ہوں ہے، یا ان دونوں میں سے کوئی تاریخ، سن 1908 کی 5 اگست سے پہلے مرزا مر جائے گا، اور مرے گا بھی یہ کسی آسمانی بیماری سے، ہیضہ یا طاعون، یہ اس بیماری سے مر جائے گا۔ مرزا کہتا ہے وہ بکواس کرتا ہے،
عبدالحکیم میں نے اس کو اپنی جماعت سے نکال دیا ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ 5 اگست 1908 سے پہلے میں مر جاؤں گا، حالانکہ میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے، او مرزا میں تیری عمر بڑھانے والا ہوں، تیری عمر کو میں بڑھانے والا ہوں۔ وہ ذلیل ہوگا کتے کی طرح۔ اس نے بہت کچھ گالم گلوچ بھی کیا اس کو۔ اس نے کون سی ڈیڈ لائن دی تھی؟ 5 اگست 1908۔ اگست سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ جولائی، اور جولائی سے پہلے جون، اور جون سے پہلے مئی۔ اسلامیہ کالج لاہور کے سامنے گراؤنڈ ہے، وہاں پر جلسہ ہو رہا تھا 25 مئی سن 1908، پیر اور منگل کی درمیانی رات، اور جلسہ میں خطاب کر رہے تھے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پور شریف والے۔ وہ خطاب کر رہے تھے، اچانک کہنے لگے، اوے لاہور والوں، مرزا 24 گھنٹے نہیں جے کڈے گا، اے مرزا 24 گھنٹے نہیں جے کڈے گا۔ اس وقت حضرت شاہ صاحب کو خود بھی نہیں پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کہلوانے والے نے ایک سید زادے کی زبان سے نکلوا دیا، اوے لاہور والوں، مرزا 24 گھنٹے نہیں جے کڈے گا۔ شور پڑ گیا پورے لاہور کے اندر، اور مرزا اس وقت تھا بھی لاہور کے اندر۔ بس یہ تقریباً یہ رات کے 10 بجے تقریر ہو رہی ہے، اور تھوڑی دیر بعد ہی مرزے کو ہیضہ شروع ہو گیا۔ پخانے پر پخانہ، پخانے پر پخانہ۔ پہلے بیت الخلاء لے کر جاتے تھے، لیکن اتنا زیادہ شروع ہو گیا، 4 پائی پر انتظام کیا گیا، پخانے پر پخانہ، ہیضہ ہو گیا۔ اور یہ کہتا تھا ہیضہ لعنتی بیماری ہے، یہ مرزا خود کہتا تھا۔ اور منگل کے دن 26 مئی سن 1908، منگل کے دن 10:30 بجے یہ دنیا سے دفع دور ہو گئے، دفع دور۔ اور پھر انجام دیکھنا۔ اچھا، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو بھی ایسے سے مرا وہ لعنتی موت مرا ہے، جو بھی واش روم میں مرے وہ لعنتی ہوتا ہے، نہ نہ نہ، ہم یہ نہیں کہتے۔ یہ تو اللہ کو پتہ ہے، کوئی مسجد میں مر جائے تو کیا پتہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، کوئی ہیضے سے مر جائے، کرونا سے مر جائے، طاعون سے مر جائے، چیچک سے مر جائے، کچھ ضروری تھوڑا ہے کہ یہ بیماریاں ہیں۔ لیکن اس نے کہا تھا یہ لعنتی بیماریاں، اس نے کہا تھا یہ لعنتی بیماریاں ہیں۔ تو رزلٹ کیا نکلا؟ 26 مئی منگل کا دن سن 1908 دنیا سے چلا گیا۔ اب مسلمانوں کا اجتماع بھی بڑا تھا۔ اب مرزائی اس کی ڈیڈ باڈی کو وہاں سے نکالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ اب شاید آپ میں سے تو اکثر بچوں کو یاد نہیں ہوگا، پرانے جو میری عمر کے ہیں، جو مجھ سے بڑے ہیں، ان کو پتہ ہوگا۔ یہ پہلے گھروں کے اندر فلیش سسٹم نہیں ہوتا تھا، یا وہ سین کے اندر ہی نا 4 دیواری بنا کر وہ پوڈے جا بنا کے نا وہ اوپر ہی بیٹھ کر وہیں پر فارغ ہوتے تھے، اور پھر وہ آ جاتے تھے جمعدار، عورتیں، مرد، وہ سارا گند اٹھا کر ٹوکری میں ڈال کر اس کو دھو کر چلے جاتے تھے۔ اور یہ وہ ٹٹی والی جو ٹوکریاں ہوتی تھیں وہ ایک جگہ اکٹھی کرتے، پھر وہ بلدیہ کی گاڑی آتی تھی، وہ اسی مقصد کے لیے ہوتی تھی، وہ سارا پخانہ وغیرہ اٹھا کر وہ کسی اور جگہ لے جاتے تھے۔ اب مرزائیوں نے سوچا کہ اس کو نکالیں کیسے، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ
وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہمارے ابا جان کا بھی جنازہ تھا، پورے فیصل آباد کے لوگوں نے دیکھا، 3.5 گھنٹے لیٹ جنازہ، یہاں 5 منٹ لیٹ ہو جائے تو آوازیں آنے لگ جاتی ہیں، اوے جلدی کرو لیٹ ہو رہے ہیں، لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ہر بندہ یہی سوچ کے کھڑا تھا، آج اگر مفتی صاحب کے جنازے میں شرکت نصیب ہو گئی تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ یہ تھا اللہ کے ولی کا جنازہ۔ اور ادھر مرزے کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ڈیڈ باڈی لاہور ریلوے اسٹیشن پر لے جانے کے لیے وہ ٹٹی جمع کرنے والی جو گاڑی ہے نا وہ منگوائی گئی، تاکہ لوگ یہ سمجھیں یہاں سے وہ گندگی جا رہی ہے، تاکہ مرزے کی ڈیڈ باڈی کو نقصان نہ پہنچے۔ پاگل جو پترے تو بڑا کی نقصان ہے، اور انہوں کسی نے مریا تے کی پیا سی، انہوں کسی نے وار تھوڑا کرنا سی۔ پھر اس کے اندر چھپا کر لاہور ریلوے اسٹیشن پر لے گیا، اور ریل کا ایک ڈبہ اس کے لیے ریزرو کیا گیا، اس سے اس کو یہاں بٹالہ لے جایا گیا۔ توبہ۔ تو اللہ تعالیٰ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ 2-3 منٹ اوور ٹائم لالا۔ اچھا، ایک اہل حدیث عالم بھی تھے، مولانا ثناء اللہ امرسری، وہ بھی اس کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ آخر اس نے تنگ آ کر وہ قادیان چلے جاتے تھے، اس کے گھر آ میرے نہ مناظرہ کر، اسلام نہیں ان کے گھر چلے جاتے، وہ بھی چلے جاتے تھے، آ مناظرہ کر، لیکن مناظرہ کہاں، وہ تو دبک جاتا تھا۔ یہ تنگ آیا تھا بڑا۔ پھر اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اس نے چھپائی، اشتہار چھپایا اس کا، یا اللہ میں اس سے بڑا تنگ آیا ہوں، یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں، اگر میں مفتری ہوں، اگر میں کذاب ہوں، اگر میں دجال ہوں، جس طرح یہ ثناء اللہ مجھے سمجھتا ہے، تو یا اللہ پھر اسی کی زندگی میں مجھے ہیضہ یا طاعون سے مارنا۔ اس نے پیشین گوئی، میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے، یا اللہ مجھے ہیضہ یا طاعون سے مارنا اسی کی زندگی میں۔ اور مرزا کب مرا تھا؟ 26 مئی سن 1908۔ اور ثناء اللہ امرسری وہ کب فوت ہوئے تھے؟ سن 1948 سرگودے میں، 40 سال بعد۔ اور عیسائیوں سے تو نے مبالہ کیا تو تو جھوٹا نکلا، جیسے کہ میں نے پہلے وہابیوں سے تیرا مبالہ ہوا، بددعا دی تو نے، تو تو جھوٹا نکلا۔ پھر اپنا تیرا مرید ملحد عبدالحکیم پٹیالے والا، اس نے بھی دعویٰ کر دیا تھا نا نبوت کا، تو اس کے مقابلے پر بھی تو جھوٹا نکلا۔ اور جب مقابلہ آیا اللہ کے شیروں کے ساتھ، اللہ کے ولیوں کے ساتھ، تو پھر بھی تو جھوٹا ہی نکلا۔
اس نے حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو چیلنج کیا تھا کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ نہیں کرنا، تو بھی تفسیر لکھ عربی زبان میں بھی تفسیر لکھتا ہوں عربی زبان میں۔ اور یہ بات کسی سنی نے نہیں، شورش کاشمیری نے لکھی ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا مرزا اس طرح نہیں، کاغذ پر قلم تو بھی رکھ اور کاغذ پر قلم میں بھی رکھتا ہوں، جس کا قلم خود بخود تفسیر لکھے گا وہ سچا ہے۔ لیکن جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اچھا، حضرت مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خود بات سنائی تھی کہ جب وہ اسمبلی کے اندر مرزا ناصر احمد آیا نا، پیش ہوا، تو علماء کے ساتھ اس کا مناظرہ تھا، لیکن ڈائریکٹ کوئی اس پر سوال نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تقریر کرتا، محضر نامہ پڑھتا۔ اٹارنی جنرل تھے اس وقت یحییٰ بختیار۔ علماء نے اگر کوئی بات پوچھنی کہنی ہوتی تھی، سوال کرنا ہوتا تھا تو رکا لکھ کر یحییٰ بختیار کو دیتے، اور یحییٰ بختیار آگے مرزا ناصر احمد سے سوال کرتا۔ وہ پڑھا ہوا بہت تھا مرزا ناصر احمد۔ اس نے ایک دن فرینچ لینگویج میں، فرانسیسی زبان میں تقریر شروع کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ میں یہاں تو کوئی فرانسیسی جاننے والا ہے ہی نہیں، تو میں کہہ دوں گا میرے سوالوں کا تو جواب ہی کسی نے نہیں دیا۔ لیکن اس کو کیا پتہ یہاں ایک نورانی بھی تھا، نورانی بھی تھا۔ انہوں نے ادھر، اس نے تقریر شروع کی، ادھر انہوں نے کاغذ لیا، شیٹ لی، اور جو تقریر کر رہا تھا اس کو انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا۔ اس کی تقریر ختم ہوئی تو انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ ہو کر وہ یحییٰ بختیار کے سامنے چلی گئی تھی۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ مرزا ناصر احمد نے محضر نامہ پڑھ رہا تھا۔ اوپر اسمبلی ہال میں اے سی لگے ہوئے تھے، اے سی، اور روز وہاں صفائی ہوتی ہے۔ اچانک چڑیا کا پر، اور اس پر گندگی تھی، وہ یوں لہراتا ہوا نیچے آیا، اور جہاں اس کا محضر نامہ پڑا تھا نا، جب اس نے کہا نا کہ ہم مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، ٹھک اوپر آن کے گرا۔ وہ گھبرا گیا، آئی ایم ڈسٹربڈ، آئی ایم ڈسٹربڈ، آئی ایم ڈسٹربڈ، یہ کہنے لگ گیا یہ اللہ نے گندگی تیرے منہ پر ماری تھی، اور تیرا پردادا بھی گندگی میں مرا تھا، اور تو بھی گندگی سمیٹ کے چلا جا۔ تو اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی موت خوشبودار کرے، سرکار کی شفاعت والی خوشبو۔ یہاں تو کافور لگا ہی دیتے ہیں نا، یہ خوشبو کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں سرکار کی شفاعت کی خوشبو آئے۔